بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ جو دعائیں تم تہجد میں مانگتے ہو وہ قبول نہیں ہوں گی؟ کبھی کبھی بہت پہلے مانگی گئی دعا بھی قبول ہو جاتی ہے، اور جب وہ ہوتی ہے تو ہم بے ساختہ کہہ دیتے ہیں، یا اللہ، یہ دعا تو میں نے بہت پہلے مانگی تھی، تجھے یاد تھی؟ ایک دن تم ان دعاؤں پر بھی یہی الفاظ کہو گے جو تم اب مانگتے ہو۔ کن فرمانا مشکل کام تھوڑی ہے نا اللہ کے لیے۔ جب وہ کن فرماتا ہے تو بس ہو جاتا ہے، اور ہر چیز وجود پا جاتی ہے۔ جو چاہیے وہ تہجد کے وقت مانگے۔ بعض اوقات ہم کسی چیز کو تہجد کے سجدے میں مانگتے ہیں، اسی کے لیے روتے ہیں، جبکہ وہی چیز کسی دوسرے کو بغیر جستجو اور بغیر چاہت کے، بغیر کسی مشقت کے مل جاتی ہے۔ ہر چیز کو ضد سے حاصل کرنے والے جب ہر چیز پر صبر کر لیں تو اس سے بڑی کوئی اذیت نہیں ہو سکتی۔ کچھ چیزیں رونے سے نہیں، صبر کرنے سے ملتی ہیں۔ بس یہی ہمارا امتحان ہوتا ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی چیز کی تلاش میں ہے، اس لیے جو مل گیا ہے اس پر رب کا شکر ادا کریں، شکر ادا کرنا بھی سیکھیں، کیونکہ بہت سے لوگ اس کے لیے ترس رہے ہیں، اور جو نہیں ملا اس کے لیے اللہ کی رحمت پر کامل یقین رکھیں۔ دعائیں کرتے جائیں، دعائیں جاری رکھیں۔ اے اللہ، ہمارے تمام غموں کو سکون میں بدل دے، زندگی کے تمام امتحانوں میں ہمیں کامیابی عطا فرما دے، ہم سب کے لیے خیر کے دروازے کھول دے۔ اے اللہ، ہماری تمام جائز حاجات، تمنائیں، آرزوئیں پوری فرما۔ ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ اور عاجلہ اور مرحومین کی مغفرت فرما۔ اگر آپ تہجد نہیں بھی پڑھتے کسی دعا کے لیے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اس کو پانے کے لیے خود بھی سیریس ہی نہیں ہے۔ شدید پریشانی کے حالات میں دعائیں بھی شدید مانگنی ہوتی ہیں۔ اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ہوتا ہے، اللہ کے آگے رونا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی تنگ نہیں ہوتے، دل تنگ ہو جاتے ہیں۔ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے لوگ اجنبیوں کی طرح رہتے ہیں۔ بات احساس کی ہوتی ہے، بس دعا ہی کی جا سکتی ہے کہ اے اللہ، ہم کو سب کو ہدایت دے، ایک دوسرے کا احساس پیدا فرما دے۔ آمین۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارا پروردگار بلند برکت والا ہے، ہر رات کو اس وقت آسمان دنیا پر آتا ہے جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے، تو اللہ کہتا ہے، کوئی مجھ سے دعا کرنے والا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کروں؟ کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے کہ میں اسے دوں؟ کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا ہے کہ میں اس کو بخش دوں؟ تہجد کے وقت کی جو خاموشی اور سکون ہوتا ہے، یقین جانیں یہ دنیا کی کسی دولت اور کسی آسائش سے نہیں مل سکتا۔ نصیحت وہ سچی بات ہے جسے ہم کبھی غور سے نہیں سنتے اور نہ ہی سننا چاہتے ہیں، اور خوشامد ایک بدترین دھوکہ ہے جسے ہم پوری توجہ سے سنتے ہیں۔ ہونٹوں کی مسکراہٹ دل کی ترجمانی نہیں کر سکتی، لیکن آنکھ کے آنسو دل کی ترجمانی ضرور کرتے ہیں۔ انسان چاہے کسی بھی نسل کا ہو، کسی بھی رنگ کا ہو، لیکن اس کے آنسوؤں کا رنگ ایک ہی ہوتا ہے۔ جیسے دکھ سب کے دل کو ہی لگتے ہیں۔ رشتے خون کے نہیں، احساس کے ہوتے ہیں۔ اگر احساس ہو تو اجنبی بھی اپنے ہو جاتے ہیں، اور اگر احساس نہ ہو تو اپنے بھی اجنبی ہو جاتے ہیں۔ غلط فہمی اور شک کا بیج ہنستے مسکراتے گھروں کو ویران کر دیتا ہے۔ اس سے پہلے کہ شک کا بیج تناور درخت بن جائے، آپس میں بات چیت کے ذریعے غلط فہمیوں کو دور کر لینا چاہیے، نہیں تو بربادی کا سبب بن جاتا ہے۔ تمہاری روح کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی مرض نہیں ہے کہ تم خود کو کامل سمجھنے لگو۔ وقت دکھائی نہیں دیتا، مگر دکھا بہت کچھ دیتا ہے۔ اپنوں میں چھپے غیر
یا غیروں میں چھپے اپنے، ہمدرد یا دشمن، دلوں میں چھپی محبتیں یا نفرتیں، سچ اور حقیقت دکھانے والے یا جھوٹ کا پردہ ڈالنے والے، وقت گزرنے یا وقت سنوارنے والے، لالچی اور مفاد پرست یا مخلص، تمہاری خاطر اپنے آپ کو تباہ کرنے والے یا تم کو ہی تباہ کرنے والے لوگ، مفاد اٹھانے والے یا تمہاری خاطر اپنے مفاد کو قربان کرنے والے لوگ۔ پہلے کبھی گھر کچے تھے مگر لوگ سچے تھے، پہلے پیسہ کم تھا پر ایمان کامل تھا، پہلے لباس میلے ہوا کرتے تھے مگر دل صاف ہوا کرتے تھے، ہونٹوں پہ مسکراہٹ ہوا کرتی تھی اور دلوں میں بھائی چارہ ہوا کرتا تھا۔ اور آج گھر بڑے ہو چکے ہیں، دلوں کے سکون ختم ہو چکے ہیں، آسائشیں بہت بڑھ گئی ہیں اور لوگ چھوٹے ہیں، پیسے کی فراوانی زیادہ ہے لیکن ایمان کمزور ہے، ہونٹوں پر مسکراہٹ ہے پر دل میں منافقت، لباس صاف ستھرا ہے مگر دل میلے کچیلے ہیں۔ کچھ لوگوں کا زندگی میں آنا بھی ایک مقصد ہوتا ہے، کچھ آپ کو آزمائیں گے، کچھ آپ کو سکھائیں گے، کچھ آپ کا استعمال بھی کریں گے اور آپ کو جینے کا صحیح مطلب بھی بتائیں گے۔ ناکام آدمی کی نصیحت بڑی اہم ہوتی ہے لیکن سنتا کوئی نہیں، کامیاب آدمی کی فضولیات بھی لوگ غور سے سنتے ہیں۔ دنیا نتائج دیکھتی ہے، اسباب نہیں۔ تکبر سے پاک گفتگو، مفاد سے پاک محبت، لالچ سے پاک خدمت، خود غرضی سے پاک دعا سچے رشتوں کی دلیل ہے۔ زندگی بہت مختصر سی ہے مگر کسی سے نفرت کر کر یا کسی کا برا سوچ کے شاید اپنی جھوٹی انا کی تسکین تو کر لیں گے مگر یقین مانیے ہمارے اندر کا انسان کبھی خوش نہیں ہوگا۔ اس لیے اپنے ارد گرد صرف اور صرف محبتیں بانٹیں، ہمیشہ پرسکون رہیں گے۔ جب اپنوں کے درمیان بیٹھے ہوئے آنکھیں آنسوؤں سے بھر جائیں، منہ چھپا کر آنسو صاف کرنے پڑیں اور چہرے پر زبردستی کی مسکراہٹ سجانی پڑے، تب زندگی سے زیادہ بے رحم کچھ نہیں لگتا۔ زندگی میں اگر آپ کے انتہائی عزیز اور قریبی لوگ بھی آپ سے دغا کر جائیں، آپ کے خلاف ہو جائیں، تب بھی اگر آپ کو صبر سے کام لے لیں اور اللہ پاک سے یہ کامل بھروسہ رکھیں تو اللہ پاک آپ کو وہ مقام عطا کریں گے کہ زمانہ دیکھتا رہ جائے گا۔ اندھیر نگری میں روشنی اور نور کے خزانے آپ پر کھول دیے جائیں گے۔ میں نے اپنی زندگی سے یہ سیکھا ہے کہ انسان کو کبھی بھی حساس نہیں ہونا چاہیے۔ ایک حساس انسان سب سے زیادہ مشکلات اپنی ذات کے لیے پیدا کرتا ہے۔ ایسی باتوں پر گھنٹوں سوچتا اور روتا ہے جو شاید کسی نارمل انسان کے لیے کوئی معنی ہی نہیں رکھتی۔ قبول کر لینا چاہیے، دوست کا ہدیہ چاہے حقیر ہو، ماں باپ کا حکم چاہے ناگوار ہو، غریب کی دعوت چاہے اس میں تکلیف ہو، نصیحت کی بات چاہے کڑوی ہو، نیک بیوی کی محبت چاہے بیوی بدصورت ہو۔ دنیا اس کو یتیم سمجھتی ہے جس کے ماں باپ نہیں ہوتے، لیکن میں اس کو یتیم سمجھتا ہوں جس کے اچھے دوست نہیں ہوتے۔ تم اچھا کرو اور زمانہ تم کو برا سمجھے، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، بجائے اس کے کہ تم برا کرو اور زمانہ تمہیں اچھا سمجھے۔ جن کی دعاؤں کی ابتدا تہجد سے ہوتی ہے ان کی تعبیر بڑی کمال کی ہوتی ہے۔ انسان دکھ نہیں دیتے، انسانوں سے وابستہ امیدیں ہمیں دکھ دیتی ہیں۔ اگر تم کسی کو چھوٹا دیکھ رہے ہو تو سوچو کہ تم اسے دور سے دیکھ رہے ہو یا پھر غرور سے دیکھ رہے ہو۔ یاد رکھو، دنیا دار کی محبت اختیار نہ کرو، اگر تم تنگ دست ہو جاؤ گے تو یہ تمہیں چھوڑ دے گی اور اگر مالدار ہو جاؤ گے تو تم سے حسد کرے گی۔ جب آنکھیں نفس کی پسندیدہ چیزیں دیکھنے لگیں تو دل انجام سے اندھا ہو جاتا ہے۔ اگر تم سیدھے راستے پر ہو اور تم کسی مشکلات کا سامنا نہیں کر رہے تو تم سوچو، کچھ دیر کے لیے ہو سکتا ہے کہ تم غلط راستے پر ہو، کیونکہ سیدھا راستہ مشکلات پر مشتمل ہوتا ہے۔ جس انسان کو سال بھر میں کوئی تکلیف،
کوئی رنج کوئی غم نہ پہنچے تو وہ جان لے مجھ سے میرا رب ناراض ہو گیا ہے۔ جب تم دنیا کی مفلسی سے تنگ آ جاؤ اور رزق کا کوئی راستہ نہ نکلے تو صدقہ دے کر اللہ سے تجارت کرو۔ اچھی کتاب بہترین دوست ہے۔ والدین کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھنا عبادت ہے۔ زیادہ قسمیں کھانے والا زیادہ جھوٹ بولتا ہے۔ عاقل وہ ہے جو اپنی عمر کو غیر ضروری کاموں میں صرف نہ کرے۔ عورت کا بہترین زیور اس کا شوہر پرست ہونا ہے۔ خود غرضی مت کرو، جلد بدنام ہو جاؤ گے۔ جس مقام پر حرام کاری ہوتی ہے وہاں کی رونق ہی ختم ہو جاتی ہے۔ بد کردار انسان بے غیرت ہوتا ہے۔ دعائیں لو، دعائیں دو، وقت پر کام آئے گی۔ ناجائز کمائی جلد ضائع ہو جاتی ہے اور کھانے پینے کی اشیاء میں ملاوٹ کرنے والا ظالم ہے۔ بارش کا قطرہ سیپ اور سانپ دونوں کے منہ پہ گرتا ہے۔ سیپ اسے موتی بنا دیتا ہے اور سانپ اسے زہر۔ جیسا جس کا ظرف ویسی اس کی تخلیق ہوتی ہے۔ کوشش کرو کہ تم دنیا میں رہو، دنیا تم میں نہیں، کیونکہ کشتی جب تک پانی میں رہتی ہے خوب تیرتی ہے، لیکن جب پانی کشتی میں آ جائے تو وہ ڈوب جاتی ہے۔ اپنی سوچوں کو پانی کے قطروں سے زیادہ شفاف رکھو، کیونکہ جس طرح ندی سے دریا بنتا ہے اسی طرح سوچوں سے ایمان۔ علم یہ نہیں کہ بات کتنی گہری اور الفاظ کتنے مشکل ہیں، علم یہ ہے کہ بات کتنی ضروری ہے اور الفاظ کتنے سادہ ہیں۔ شرافت عقل و ادب سے ہے، نہ کہ مال و نسب سے ہے۔ کسی سوال کا جواب معلوم نہ ہو تو لا علمی کا اظہار کر دینا نصف علم ہے۔ اگر کسی پر بھروسہ کرو تو آخر تک کرو، نتیجہ چاہے کچھ بھی نکلے، آخر میں آپ کو ایک سچا دوست ضرور ملے گا یا پھر ایک اچھا سبق۔ خدا کے نزدیک زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ جس کو لوگوں پر رحم نہ آیا خدا اس پر رحم نہ کرے گا۔ ظالم کی خدا کے یہاں کوئی عزت نہیں۔ جو شخص جائز طریقے سے پیسہ کما کر، محنت مزدوری کر کے اور کسی سے لڑائی جھگڑے کے بغیر پیسہ کمائے اور اپنے بال بچوں اور والدین پر خرچ کرے، وہ قیامت کے دن خدا سے یوں ملے گا کہ اس کا چہرہ کامل کی طرح روشن ہوگا۔ بہترین بیوی وہ ہے جب خاوند اسے دیکھے تو پھولے نہ سمائے، اگر اسے کوئی حکم دے تو فوراً بجا لائے، اور بہترین خاوند وہ ہے جو بیوی کے ساتھ حسن سلوک رکھے۔ اے ناپ تول کرنے والے تاجر، تم لوگوں پر دو ایسے کاموں کی ذمہ داریاں ڈال دی گئی ہیں جن کی بدولت تم سے پہلے گزری ہوئی قومیں ہلاک ہو گئی ہیں۔ اشیاء ضرورت کو روک لینے والا آدمی کتنا برا ہے۔ اگر اللہ چیزوں کا نرخ سستا کرتا ہے تو اسے غم ہوتا ہے، اور جب قیمتیں چڑھ جاتی ہیں تو خوشی سے پھولے نہیں سماتا۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ 60 سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت میں لگے رہتے ہیں، لیکن مرنے کا وقت آتا ہے تو وصیت کے ذریعے وارثوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، چنانچہ وہ جہنم کی سزاوار ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی شخص کو دعوت دی جائے اور وہ قبول نہ کرے تو اس نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی۔ جو شخص بن بلائے چلا جائے تو گویا چور اندر چلا گیا اور چوری کر کے باہر آیا ہے۔ جس دل میں دنیا کا لالچ حد سے زیادہ بڑھ گیا، عزت کی خواہش اور حسد ہو، اس میں برکت اور حکمت کیسے آ سکتی ہے؟ وہ انسان ہرگز بھی مطمئن اور فاتح نہیں ہو سکتا جو زندگی کی ضرورت حاجات کے علاوہ اور بھی چیزوں کا لالچ رکھتا ہو۔ سب سے بہترین مومن وہ ہے جو خود قرآن پاک کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اپنے دشمن کے حسن سلوک پر کبھی بھروسہ مت کرو، کیونکہ پانی کو آگ سے کتنا بھی گرم کیا جائے پھر بھی اسے بجھانے کے لیے کافی ہے۔ اچھے دوست کی صحبت
اس پھول کی مانند ہے جو چمن میں رہ کر چمن کی رونق ہوتا ہے اور چمن سے ٹوٹ کر دوسرے لوگوں کو اپنی خوشبو سے فیض یاب کرتا ہے۔ اپنی زندگی میں اگر کچھ پانا چاہتے ہو تو جد و جہد کرنا سیکھو، کیونکہ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ دولت مانگنے اور تمنا کرنے سے نہیں ملتی، بلکہ دولت ان لوگوں کو ملتی ہے جو اس کے حصول کے لیے شب و روز جد و جہد کرتے ہیں۔ وہ جس گھر میں تعلیمی ماحول ہو اور خوش نصیبی سے نیک ماں بھی ہو تو وہ گھر تہذیب اور انسانیت کی یونیورسٹی ہے۔ اگر تم جنت میں اپنا مقام بنانا چاہتے ہو تو یتیموں اور مسکینوں کو اپنے گھر میں پناہ دو۔ رشتے کبھی بھی قدرتی موت نہیں مرتے، انہیں ہمیشہ انسان قتل کرتا ہے، نفرت سے، جھوٹی اناج سے، نظر اندازی سے اور غلط فہمی سے۔ وَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَکِیلًا، اور اللہ پر بھروسہ رکھو جو بہترین کارساز ہے۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ شکریہ۔